أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند صلوات ببرکت بسم اللہ. گفتگو ابھی تک معانی بسم اللہ اور فضائل بسم اللہ اور آثار بسم اللہ کے ضمن میں جاری ہے، اور جو کچھ روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں آیا ہے، اور جو کچھ ان روایات کے ذیل میں عرفاء، علماء، فقہا نے تحریر فرمایا ہے، شاید اس کا 10واں حصہ پیش کر سکا ہوں یا اس سے بھی کم، یعنی عشر عشیر. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو کچھ میں نے گزارش اب تک کرنے کی کوشش کی، اگر وہ توجہ سے سنی گئی باتیں تو ان سے کسی طالب علم کی جستجو ضرور بیدار ہوگی، مطالعے کا ذوق ضرور بیدار ہوگا، بالیدہ ہوگا. اور جہاں تک بعض ایسے سوالات کا تعلق ہے جو معجزات سے متعلق ہے، کل بھی گفتگو ایسی منزل تک پہنچ گئی تھی کہ میں نے کہا بسم اللہ کی برکت سے طی الارض ممکن ہے. بعض حضرات ان باتوں کو قطعاً ہضم نہیں کر پاتے. معجزات کی بات یہ ہے کہ بہت سے معجزے ہم دن رات دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، مانوس ہو گئے ہیں، اس لیے وہ معجزے ہمیں معجزے نہیں معلوم ہوتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں زمینوں اور آسمانوں میں بکھری ہیں. خود قرآن مجید میں یہ مضمون وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کے سامنے سے یہ گزر جاتے ہیں بے توجہی، ہم معرضون، بے توجہی کے ساتھ. اور معجزے بیان کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، بعض حضرات صرف اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہمارے جوانوں کو، بچوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. جوان و بچے تو اعتراض نہیں کرتے، بزرگ ہی اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ بعض بوڑھے ہی ایسے ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آتی. بچوں کو اعتراضات کم آئے ہیں مجھ تک،
بوڑھوں کے اعتراضات زیادہ ہیں۔ یورپ میں، امریکہ میں، مغربی دنیا میں جو بچے، جو نوجوان مذہبی ہیں، واقعاً بہت اچھے مذہبی ہیں، دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے، خدا ان کی زندگیوں میں ہر طرح کی سعادت و برکت عطا فرمائے۔ مجھے یہاں کے مذہبی بچوں میں شکوک و شبہات نہیں نظر آتے، کم نظر آتے، بوڑھوں میں زیادہ نظر آتے۔ جو مذہبی نہیں ہیں وہ نہیں ہیں، ان کی ایک الگ بات ہے۔ آج بھی چرچ کے حضرات بغیر کسی جھجک کے حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے معجزے بیان کرتے نہیں کرتے؟ جناب مریم سلام اللہ علیہا کے معجزے بیان کرتے ہیں۔ حواریین جناب عیسیٰ کے معجزے بیان کرتے ہیں۔ انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ وہ 21ویں صدی میں سانس لے رہے ہیں۔ وہ پورے یقین سے، پورے اطمینان سے ان معجزات کو بیان کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار سے ہونے والے معصوم اماموں کے معجزات کا انکار کرتے ہیں یا بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں، یا قرآن مجید کی آیتوں کی تاثیر بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں، یا اس کی ایسی تعویل کرتے ہیں کہ اس کی شان اعجاز ختم ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ کیفیتیں، اسی لیے میں وہ بحثیں بھی چھیڑتا ہوں جسے عام طور پہ ان بحثوں میں بھی اعتراض ہوتا ہے۔ معجزے پڑھیے تو اعتراض، اور علمی بحثیں چھیڑ دیجیے تو اعتراض۔ کہ صاحب یہ وجود عینی اور وجود علمی کی بحث کہاں سے لے کے بیٹھ گئے؟ یہ جو آپ کے سامنے مجمع آتا ہے مولانا صاحب، یہ ان بحثوں سے مانوس نہیں ہے۔ مانوس نہیں ہے تو قصور کس کا ہے؟ مانوس کیا نہیں گیا نا، اور جب مانوس کیا جائے گا تو یہی مجمع مانوس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ہر ایک متخصص نہیں ہو جائے گا، ان میں سے ہر ایک اس درجے تک نہیں پہنچ جائے گا کہ جو اسپیشلسٹ کا درجہ ہوتا ہے کہ وہ فلسفی بن جائے، حکیم بن جائے، صاحب نظر، صاحب رائے بن جائے، لیکن ان بحثوں سے مانوس بہرحال ہو جائے گا۔ کتنی ہی بحثیں ہیں جو بفیض منبر، ببرکت ذکر محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، انتہائی دقیق بحثیں ہیں جو دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے عوام کی سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک اشارہ کر دیجئے تو وہ کھل اٹھتے ہیں اور ان بحثوں کو، جسے کہتے ہیں انجوائے کرتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں ان بحثوں سے، اس لیے کہ وہ بحثیں ان کے دل و دماغ میں جگہ پا چکی ہیں۔ کیسے جگہ پا چکی ہیں؟ اس لیے کہ بار بار اس کا بیان ہوتا رہا، اس کی طرف اشارے ہوتے رہے، اس کا تذکرہ ہوتا رہا، تو وہ چیزیں دل و دماغ میں جگہ پا گئیں۔ اب جن بحثوں کا تذکرہ نہیں ہوتا رہا ہے، اگر ان بحثوں کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا، کچھ دنوں کے بعد یہ بحثیں جگہ پا جائیں گی، ان اصطلاحوں سے واقف ہو جائیں گے کہ وجود علمی کیا ہوتا ہے، وجود عینی کیا ہوتا ہے۔ جو چیز ذہن میں ہے وہ وجود علمی ہے، جو چیز خارج میں ہے، ذہن کے باہر ہے، وہ وجود عینی ہے۔ وجود علمی اور وجود عینی میں مطابقت ہونی چاہیے۔ جب یہ مطابقت ہوتی ہے، اسی مطابقت کی بنیاد پر ہم اپنے علم کی صحت یا خبر کی تصدیق کرتے ہیں۔ انسان اپنے علم کو کیسے پرکھے کہ یہ علم درست ہے یا نادرست، علم صحیح ہے یا جو اطلاع ملی ہے وہ صحیح نہیں ہے، خبر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، قضیہ جو ہمارے سامنے آیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ یہاں ذہن اور خارج کا تطابق، مطابقت، جو کچھ واقع میں ہے، خارج میں ہے، فی نفس الامر ہے، جو کچھ ذہن کے باہر ہے اور جو کچھ ذہن کے اندر ہے، دونوں میں اگر مطابقت ہو جائے تو یہی علم کی صحت کا مدار ہے، علم درست ہے، صحیح ہے۔
ہمارے علم اور اطلاع میں کہیں خلل ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں کہیں خلل اور کمی ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو علم دے اس کے علم میں بھی خطا کا امکان نہیں۔ جب بحث نبی کی اور امام کی ہوتی ہے، علم نبی اور علم امام کی بحث ہوتی ہے، جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو چیز قال رسول اللہ ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ نے فرمائی ہے، ثابت ہو جائے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمائی ہے، ہاں ثابت نہ ہو دوسری بات ہے، سند میں جھول ہے، یقین نہیں ہے کہ یہ معصوم نے کہا ہے، اس میں ہزار بحثیں ہو سکتی۔ جس وقت یہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ معصوم کے دہان مبارک سے یہ فقرہ، یہ مطلب، یہ مضمون ادا ہوا ہے، وہ حجت ہے۔ کیوں حجت ہے؟ اس لیے حجت ہے کہ ان کو علم یہاں والوں سے نہیں حاصل ہوا ہے، ان کو علم عطا کرنے والا پروردگار ہے۔ حجیت یہاں ہے، آتھورٹی یہاں ہے۔ آج مسلمان، عام مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے، جب کہیے کہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور حضور کا یہ فرمانا قیامت تک کے لیے حجت ہے، وہ کہتے ہیں بس یہ آپ نے کہاں سے بات کہہ دی کہ قیامت تک کے لیے حجت ہے؟ 1400 برس پہلے پیغمبر تشریف لائے تھے، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے اس زمانے کے لیے درست ہوگا، یا عرب میں فرمایا عرب کے لیے درست ہوگا۔ کس قدر تکلیف دہ باتیں ہیں۔ جب یہ ثابت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبوت ان پر ختم ہو گئی، ہم پر یہ ثابت ہے نا، جس پہ ثابت ہے اس پر حجت ہے، جس پہ ثابت نہیں ہے اس کی بحث الگ ہے۔ ابھی بھی مسیحی نصارہ یہ سوال کرتے ہیں، اولاً وہ ان کی نبوت ہی کو نہیں تسلیم کرتے، تو یہ ہمارے اوپر تکلیف شرعی ہے کہ ہم ثابت کریں ان کے سامنے ان کی نبوت، برہان نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دلیل نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے، تفصیل سے بھی اجمال سے بھی۔ کہیں راستہ چلتے کوئی آپ سے پوچھ لے تم کس کے قائل ہو، یہ دور آنے والا ہے اور آ چکا ہے کہ راہ چلتے آپ سے پوچھا جائے گا تم مسلمان ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ سیاست، یہ اسٹریٹجی، یہ چیز تیار ہو چکی ہے اور اس میں عمل شروع ہو چکا ہے۔ تم محمد کو نبی مانتے ہو، اور اس کے بعد نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جو نازیبہ اعتراضات ہیں اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو دلیل نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، برہان نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دلیل ختم نبوت، ان کی عصمت کی دلیلیں، یہ سب آپ کو معلوم ہونی چاہیے، یہ سب آپ کو معلوم ہونی چاہیے، بار بار یہ بات آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ لیکن جب آپ کے اوپر خود پہلے سے ثابت ہے تو آپ کو کم سے کم اس میں راسخ الایمان ہونا چاہیے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے تو ہمارے لیے حجت ہے۔ یہاں یہ نہیں آئے گا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے تو 1400 برس پہلے والوں کے لیے حجت ہے یہ بات، یا مکے مدینے والوں کے لیے حجت ہے، عربستان کے لیے حجت ہے، نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ہے، پیغمبر خاتم النبیین ہے، قرآن مجید میں انہیں اعلان کیا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو جہاں تک انسان ہیں ان سب کے لیے قال محمد یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت ہے۔ ثابت ہو جائے کوئی بات کہ محمد نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ضمناً یہ بات آ گئی ہے تو چونکہ تازہ اعتراضات ہیں اس لیے اس کا جواب دیتا چلوں۔ وعلیکم السلام۔
بعض اعتراضات تو ہمیں برادر مکرم جناب قمر حیدری صاحب کے توسط سے پہنچے. آج کافی دیر تک انہوں نے ٹیلی فون پر بعض باتیں مجھے بتائیں، اور بعض اعتراضات اور بعض حضرات کے توسط سے آئے تازہ، جس میں ایک یہی ہے. ایک جوان نے آج نظر نہیں آ رہے ہیں، یہاں کئی دن سے مسلسل آ رہے تھے، ان کو میں جواب دے چکا ہوں اور ممبر سے یہ جواب آپ تک پہنچا رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج کیا. یہ کہاں سے سوال آیا؟ مجھے سورس معلوم ہے. ہمارے مسیحی برادران یہ کہتے ہیں کہ تخلیق آدم اور اس کے بعد خطائے آدم اور اس کے بعد ان کا جنت سے نکالا جانا اور پھر انسانوں کا خطا کار ہونا وہ سب اپنی جگہ، اور پھر یہ کہ وہ نعمت عظمیٰ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا شفاعت و نجات کی شکل میں عطا کی، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اور وہ تمام انسانوں کی نجات کا وسیلہ بن گئے. تو اب اس کے بعد محمد کس لیے آئے اور کیا نئی بات لے کر آئے؟ مل جدید، نیا کیا ہے؟ اس طرح سے وہ سوال پیش کرتے ہیں کہ ہمارا جوان مغالطے میں مبتلا ہو جاتا ہے. مغالطے اس میں بہت ہیں، اور اگر علمی اور حلی بحث کیجئے تو بحث تفصیلی ہے، ہر لفظ پر، ہر جملے پر، چونکہ مغالطے ہیں اس لیے بحث کی گنجائش. اولاً ہم عصمت انبیاء کے قائل ہیں عقلی طور پر. عقل کہتی ہے کہ اللہ اسی کو رہبر بنائے گا جو خود بے خطا ہو. خطا کار کو اللہ رہبر نہیں بنا سکتا. آپ ایک ملک چلانے کے لیے اگر پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کا انتخاب کرتے ہیں یا ایم پی کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اہل ہے یا نہیں ہے، سزا یافتہ تو نہیں ہے، اس کے خلاف کرمنل کیسز تو نہیں چل رہے ہیں، یہ وانٹڈ تو نہیں ہے. یہ سب دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں؟ دنیا کے ہر ملک میں دیکھا جاتا ہے. چاہے ان قوانین کو پامال کیا جاتا ہو جان بوجھ کر، وہ ایک الگ بحث ہے، مگر اصولی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ آپ ایک سماجی رہنما کو یا ایک سماجی نمائندے کو خطا کار، گناہ گار نہیں دیکھنا پسند کرتے. یہ کون آپ کو بتاتا ہے؟ ہندوستان کے ہندو اور برطانیہ کے کرسچن اور روس کے کمیونسٹ، سوشلسٹ، دنیا کے ملحد ہوں، دہریے ہوں یا بت پرست ہوں یا ثنویت پرست ہوں یا تثلیث پرست ہوں یا توحید پرست ہوں، دنیا کا ہر انسان، ہر ملک کہتا ہے سربراہ مملکت جو ہے گناہ گار نہیں ہونا چاہیے. پوچھئے کہ آپ سب لوگ معصوم ہیں، آپ کے ملک میں کوئی کرائم نہیں ہوتا؟ کہا نہیں، ہم کرائم کرتے ہیں، لیکن جو سربراہ ہو اسے معصوم ہونا چاہیے. میں معصوم کہہ رہا ہوں، بے خطا ہونے کے کیا معنی ہے؟ اس کے خلاف کوئی چارج شیٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ وجداناً فرماتے ہیں، آپ کی عقل کہتی ہے، آپ کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جسے نمائندہ بنایا جائے وہ گناہ گار نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی کس طرح گناہ گاروں کو نمائندہ بنائے گا اپنا؟ یہ عقل کا فیصلہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی خطا کار کو، گناہ گار کو، غیر معصوم کو نبی یا رسول یا رہبر نہیں بنا سکتا. جب یہ ثابت ہے اگر جناب آدم علیہ السلام نبی تھے تو پھر یہ سوال ختم ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ گار تھے. اور دوسرا، یہ پہلا مغالطہ کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور خطا انہوں نے کی. کوئی خطا نہیں کی، آدم نے کوئی خطا نہیں کی. اب آپ پوچھئے گا پھر یہ لفظ عصا کیوں آیا ہے قرآن میں؟
فعصى آدم ربہ، اور آدم نے جناب اپنے رب کا گناہ کیا۔ لفظ عصا یہاں ضرور آیا ہے قرآن مجید میں، لیکن یہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان نکات کو سمجھنے کے لیے زبان شناس ہونا چاہیے، اسی لیے ہم زبان کے ذوق کو بھی بار بار چیلنج کرتے رہتے ہیں۔ زبان کا ذوق ہے، کون سی زبان؟ اب میں آپ سے ایک مثال عرض کروں، کوئی بھی بات ذرا سا بکھر گئی، پھیل گئی آج، لیکن جب اعتراضات سامنے آتے ہیں تو پھر ان کو اسی طرح سے جواب دینا پڑتا ہے۔ آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے، اگر آپ خاندانی ہیں، اگر آپ مہذب ہیں، اگر آپ متمدن ہیں، اگر آپ کا اخلاقی شعور بیدار ہے، تو آپ اپنے مہمان کی ہر خاطر تواضع مدارات کریں گے، اور جب مہمان جانے لگے گا تو کہیں گے جو کچھ خطا ہوئی ہو معاف فرمائیے گا۔ یہ لفظ خطا درست استعمال کیا، غلط استعمال کیا؟ ایک مثال دے رہا ہوں اس اخلاقی شعور کو بیدار کرنے کی۔ کوئی واقعی خطا کی ہے، آپ نے خطا نہیں کی ہے، پھر بھی اپنے کو خطا کار سمجھ رہے ہیں، کیوں؟ آپ یہ جملہ جب کہہ رہے ہیں تو اس کا مفہوم مراد ہے یا نہیں ہے؟ مذاق اڑانے کے لیے کہہ رہے ہیں، کس کا مذاق، مہمان کا یا اپنا؟ آپ کا اخلاقی شعور یہاں حاکم ہے کہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مین کر رہے ہیں، واقعی آپ مراد لے رہے ہیں، کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اس کے پیچھے کون سا شعور کار فرمائے، کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا اخلاقی شعور بالیدہ ہے، آپ کے اخلاقی اور تہذیبی شعور میں مہمان کا اعزاز اور رتبہ بہت بڑا ہے۔ مہمان کے اعزاز اور رتبے کے مقابلے میں آپ اپنی خدمت کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اور اس لیے اپنے کو ایک طرح سے خطا کار سمجھ کر اس سے معافی مانگ رہے ہیں کہ آپ کی خدمت میں کوتاہیاں رہ گئی ہوں تو معاف فرمائیے۔ یہ تمام چیزیں زندگی میں صدق کرتی ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا، اگر اخلاقی شعور بالیدہ ہے، اگر تہذیبی شعور بالیدہ ہے، اگر مہمان کا درجہ آپ کی نظر میں برتر ہے، اور آپ اپنے کو میزبان کی حیثیت سے سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں اپنے رتبے کا نہیں اس کے رتبے کا لحاظ کرنا ہے، تو ان تمام اعتبارات کو زندگی میں سمیٹ کر جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں تو وہ جملہ تاثیر رکھتا ہے، معنویت رکھتا ہے، تاثیر رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک معصوم جب رب کی معرفت رکھتا ہے اور رب کے سامنے آ کے کہتا ہے پروردگار میں تیرے لائق عبادت نہیں کر سکا، پروردگار مجھ سے تو بڑی خطائیں ہوئیں، اگر علی ابن ابی طالب جیسا بندہ بھی یہ جملہ کہے تو اس کے جملے اس کے گنہگار ہونے پہ دلیل نہیں بنیں گے، اس کے معرفت پروردگار پر دلیل بنے گا۔ بعض حضرات آ کے کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے حضرت علی نے تو خود ہی اپنے گناہوں کا اتنا اعتراف کیا، رات بھر روتے رہتے تھے، داڑھی تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے، آخر یہ سب کیا ہے ان کی دعاؤں میں؟ نعوذ باللہ، یہ علی ابن ابی طالب کا درجہ معرفت ہے کہ رب کی قدر ان کی نگاہ میں کتنی ہے، آپ کی نگاہ میں آپ کے مہمان کی عزت کتنی ہوتی ہے، علی کی نگاہ میں علی کے رب کی عزت کتنی ہے۔ اگر یہ اخلاقی شعور بیدار ہو جائے، یہ اخلاق کی زبان آ جائے آپ کو، یہ محبت کی زبان آ جائے آپ کو، تو پھر آپ سمجھیں گے کہ آدم کے لیے عصا کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے۔ انبیاء کے متعلق جو تعبیرات ہیں وہ اس سطح پر بلند ہو کر سوچنا پڑے گا، نہ کہ اپنی سطح کی پستی کے لحاظ سے سوچیں گے آپ۔ پہلے بھی ایک جملہ کہہ چکا ہوں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، سطح کی بلندی اور پستی کسے کہتے ہیں؟ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ انچی ٹیپ لے کے آپ سطح کی بلندی اور پستی ناپنے لگے،
یہ چھت کتنی اونچی ہے اور یہ زمین کتنی نیچی ہے. یہ مثال میں کئی بار دے چکا ہوں. ہندوستان کے ایک بہت بڑے بچوں کے لیے لکھنے والے ادیب تھے، ہندو ادیب تھے. جملہ ان کا اچھا ہے اس لیے نقل کر رہا ہوں، اور یہ جملہ میرے سامنے بار بار نقل کیا ہے سید غلام حیدر نقوی صاحب نے، جو بہت اچھے خود بچوں کے ادیب ہیں. بچوں کے ادب پر سیمینار اور ورکشاپ ہو رہا تھا، تو وہاں پر انہوں نے بچوں کے لیے جو لکھنے والے ہیں ان سے خطاب کر کے کہا کہ آپ لوگ اکثر یہ کہہ جاتے ہیں کہ بچوں کے لیے لکھنا بہت مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ کہتے ہیں بچوں کی سطح پر اتر کر لکھنا مشکل ہے. ان کا یہ نہ کہا کیجیے مجھے تکلیف ہوتی ہے، بچوں کی سطح تک بلند ہو کر لکھنا مشکل ہے. بچے تو بے خطا ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. ہم لوگ بڑے ہو کے دنیا کی آلودگیوں میں مبتلا ہو کے خطا کار ہو جاتے ہیں تو ہماری سوچ بگڑ جاتی ہے. اس لیے معصومیت کی سطح تک بلند ہو کر بچوں کے لیے لکھنا پڑتا ہے. اگر سطح کی یہ بلندی پستی سمجھ میں آ جائے جو ایک غیر مسلم کے ذہن میں ہے، ایک غیر مسلم کے ذہن میں ہے کہ بے خطا بچہ معصوم ہوتا ہے، معصوم ذہن تک اٹھنا پڑتا ہے، بلند ہونا پڑتا ہے. توجہ ہے؟ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ معصومین کے مسائل جب سامنے آئیں، انبیاء کے، اولیاء کے، تو پھر ہمیں اس بلندی تک بلند ہو کر تفسیر و تعویل تلاش کرنی پڑے گی. تو پہلا مغالطہ یہ دور کیجئے کہ آدم علیہ السلام خطا کار تھے. دوسرا مغالطہ یہ دور کیجئے کہ انسان بائی برتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خطائے آدم جو ہے میراث میں لے کے پیدا ہوتا ہے. یہ بائبل کا تصور ہوگا، یہ قرآن کا تصور نہیں ہے. جب انسان نہ خطا کار کا بیٹا ہے، نہ خود پیدائشی طور پر خطا کار، تو بہت سی باتیں یہیں ختم ہو گئیں. اور اس کے بعد تیسری چیز، محبت کا یہ تصور ہی باطل ہے جو تصور مسیحیت پیش کرتی ہے. غرور کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ. ہر بائبل کے نسخے پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ ذرا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کو اے بندو تم سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اتنی چاہت ہے کہ تمہاری خاطر اس نے اپنے اکلوتے سگے بچے کو، سگے بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا. یہ کون سی محبت ہے؟ دنیا کی تمام ماؤں سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے جو صاحبان اولاد ہیں، میں پوچھتا ہوں، اگر آپ کو اللہ نے 2 3 4 10 بچے دیے ہیں اور ان میں سے ایک سب سے لائق بیٹا ہے اور باقی جتنے بچے ہیں وہ نالائق ہیں، ان نالائقوں میں سے کسی ایک نے کوئی جرم کیا، خطا کر دی، قتل کر دیا، چوری کر لی، کچھ کی، اب اس کو سزا ہوئی. کوئی ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے لائق بیٹے کو لے کے جائیں اور جج سے کہیں کہ دیکھیے یہ میرا بہت لائق بیٹا ہے، آپ اسے سولی پہ چڑھا دیجئے، اس نالائق کو چھوڑ دیجئے. توجہ ہے؟ مغالطے کتنے ہیں، لوگوں کے ذہنوں پہ سحر کر رکھا ہے. میں 2 2 4 کی طرح بات کر، فطرت انسانی کیا کہتی ہے؟ دنیا کا کوئی انسان لے آئیے، کوئی ایک انسان جو یہ مثال پیش کر سکے کہ 4 بیٹے ہیں میرے، ایک بیٹا جو سب سے لائق ہے، واقعی ہونہار، لائق، بے خطا، معصوم، اور مجھے اس سے سب زیادہ محبت بھی ہے، اور ایک لڑکا میرا ہی بیٹا ہے یا میرا غلام ہے، نوکر ہے. مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ تو سگا بیٹا کے قائل ہے نا، باقی سب تو بیٹے ہیں نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ یہ نقطہ؟ حضرت عیسیٰ سگے بیٹے ہیں اور باقی مخلوقات کیا ہیں؟ تو مخلوقات ہیں. تو گویا جو میرا سگا بیٹا ہے لائق، اور جو میرے سرونٹس ہیں، غلام ہیں، ان غلاموں میں سے، ان لوگوں میں سے کسی ایک نے غلطی کر دی، کیا میری محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ میں کہوں جناب جج صاحب آپ اسے چھوڑ دیجئے، میرے بیٹے کو سولی پہ چڑھا دیجئے؟ مرڈر اس نے کیا ہے، سولی پہ میرے اس لائق بیٹے کو چڑھا دیجئے. محبت ہے یہ، اسے محبت کہتے ہیں. اس میں کوئی لاجک ہے، اس میں کوئی منطق ہے، اس میں کوئی عقل ہے.
جو دین خود عقلی بنیادوں پر قائم نہ ہو، اس دین کو حق پہنچتا ہے کہ اسلام کو چیلنج کرے؟ ایک ایک فقرے پر بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ آدم خطا کار ہے، نہ بنی آدم پیدائشی طور پر خطا کار، اور نہ یہ معقول بات ہے کہ خطا کاروں کی خاطر کسی دوسرے کو سزا دے دی جائے یا قربان کر دیا جائے۔ قربانی کا تصور مسخ ہو چکا ہے، سیکریفائس کا تصور مسخ ہو چکا ہے۔ قربان کا لفظ قرب سے نکلا ہے، قرب یعنی قربت، نزدیکی۔ کہاں سے بات کہاں پہنچ چکی ہے؟ اللہ کے راہ میں قربانی پیش کرنا یعنی اللہ سے تقرب، نہ کہ دوسروں کا فدیہ بن جانا۔ قربانی اور کفارے میں فرق سیکھیے، قربانی اور دیت میں فرق سیکھیے، قربانی اور قصاص میں فرق سیکھیے۔ قرب، نزدیکی، اللہ، اسی لیے لفظ قربان کہاں کہاں آیا ہے؟ صرف جانور ذبح کرتے ہیں اسے قربانی کہتے ہیں۔ نماز کے لیے حدیث میں آیا الصلاۃ قربان لکل تقی، نماز ہر متقی کے لیے وجہ قربت الہی ہے۔ الزکوٰۃ قربان لکل تقی، زکوٰۃ قربانی ہے اللہ کی راہ میں۔ ہر نیک عمل قربانی ہے، نماز قربانی ہے، زکوٰۃ قربانی ہے۔ تو آپ قربانی کے معنی سمجھتے ہیں صرف ذبح ہو جانا اور ذبح کر دینا یا سولی پہ چڑھ جانا؟ توجہ فرما رہے ہیں، کتنے مغالطے ہیں ایک کے بعد ایک، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ ان تمام یعنی مغالطہ در مغالطہ در مغالطوں کا شجر ہے، اور اس شجر کا ثمر اعتراض ہے اسلام پر، کہ جب جناب عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آئے اور سب کو نجات کا پروانہ بخش گئے، تو اب رہ کیا گیا تھا؟ اب تو کام فنش ہو چکا تھا، اب کوئی کام رہنے گیا تھا، اس لیے محمد کیا لائے، نئی کیا بات لائے، ان کی نبوت کی کیا ضرورت تھی، اور اگر نبی ہیں تو نیا میسج کیا ہے، نیا پیغام کیا ہے؟ یہ تھا سوال کہ محمد کا میسج کیا ہے۔ سمجھے آپ اس چھوٹے سے جملے کے پیچھے کتنی بڑی فکر ہے، اور وہ فکر کیسی ناقص فکر ہے، کیسی جولیدہ فکر ہے، اور جواب اس کا، جس طرح سوال ایک مختصر سا سوال اور سوال کا پس منظر کتنا بڑا ہے، اسی طرح جواب ایک مختصر جواب بھی ذہن میں ہو اور اس کے بعد جواب کی تفصیل بھی ذہن میں ہو۔ جب کوئی پیچھے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج کیا ہے، بس ایک جواب ہے، ایک لفظ میں، توحید۔ توحید کیا، کون سی توحید؟ اس لیے کہ آپ نے توحید کو تثلیث میں بانٹ دیا تھا، اس لیے کہ توحید کہیں ثنویت میں بٹ گئی، کہیں تثلیث میں بٹ گئی، کہیں صنم پرستی میں بٹ گئی، توحید ضائع ہو گئی تھی، اس لیے محمد کا آنا ضروری تھا۔ میسج ہے توحید، ایک لفظ، اعتقادی سطح پر، نظریاتی سطح پر محمد کا پیغام ہے توحید، عملی سطح پر محمد کا پیغام ہے تقویٰ۔ یہ وہ چیز ہے جو خدا سے قریب کرے گی، نجات دلائے گی، نہ کہ کوئی دوسرا فدیہ۔ خدا تک کون سی چیز لے جائے گی؟ تقویٰ۔ وہ بھی کس کے لیے تقویٰ؟ وہاں بھی اللہ کے لیے تقویٰ۔ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ بہرحال درمیان یہ باتیں آ گئیں۔ آج عرض کچھ اور کرنا تھا مجھے، مگر ٹیلی فون جب آنے لگتے ہیں تو ٹیلی فون سے ذہن اور آفاق کی طرف ملتفت ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ایک طرف نبوت ہی پہ اعتراض ہے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں، نبوت کی برہان آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ کیا برہان ہے نبوت کی؟ جو کہے کہ نبی کیوں مانتے ہو محمد کو، پوچھئے تم کسے نبی مانتے ہو؟ کسی کو تو مانتے ہو گے، جناب موسیٰ کو مانتے ہو، کس دلیل سے؟ جناب عیسیٰ اگر کوئی نبی مانتا ہے تو کس دلیل سے، اور خدا مانتا ہے تو کس دلیل سے؟ جس دلیل سے
دنیا کے تمام حضرات اپنے اپنے نبیوں کو نبی مانتے ہیں، اسی دلیل سے ہم محمد کو نبی مانتے ہیں۔ یعنی کیا؟ نبی آنے والا اعلان کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور اپنے نبوت کے ثبوت میں اللہ کی طرف سے دیا ہوا کوئی معجزہ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے میرا ثبوت۔ حضرت عیسیٰ کو کیوں مانتے ہیں؟ ان کے معجزے کی بنیاد پر۔ موسیٰ کو کیوں مانتے ہیں؟ ان کے معجزے کی بنیاد پر۔ جناب ابراہیم کو کیوں مانتے ہیں؟ ان کے معجزوں کو بنیاد پر۔ محمد کو کیوں مانتے ہیں؟ ان کے معجزوں کی بنیاد پر۔ کوئی مسلمان معجزات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا۔ اساس نبوت، سند نبوت، تصدیق نبوت معجزے کی بنیاد پر ہے۔ معجزوں کی قسمیں بہت ہیں، اور یہاں پر یہ جملہ، ہاں کسی کو یقین نہ آئے تحقیق کرے، لیکن یہ کہے کہ میں نہیں مانتا، ظاہر ہے آپ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، کسی بنیاد پہ مانتے ہیں۔ آپ جو مانتے ہیں وہ ہم نہیں مانتے، جو ہم مانتے ہیں وہ آپ نہیں مانتے۔ اگر صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ہم نہیں مانتے، تو مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سوال ہوتا ہے اسی لیے کہ جو انسان نہیں جانتا اور نہیں مانتا اسے جانے، اور اگر درست ہو تو مانے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام معجزے دکھائے جو ان سے پہلے کسی بھی نبی نے دکھائے تھے۔ اب یہ تفصیل کتابوں میں دیکھیے۔ یہ کہہ کے ہمیں خاموش نہ کیجئے کہ مولانا صاحب یہ دور معجزے بیان کرنے کا نہیں۔ سبحان اللہ، کیا سوچ ہے آپ کی؟ آپ پست ہمت ہیں، بے حوصلہ ہیں، بے علم ہیں، بے معرفت ہیں، تو اپنی معرفت میں اضافہ کیجیے، حوصلہ پیدا کیجیے، کتابوں کا مطالعہ کیجیے، قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر جو معجزات پیش کیے ہیں، ان معجزات کا انکار تکذیب قرآن ہے، دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ بچے کا ماں کی آغوش میں تکلم کرنا، نہیں سمجھ میں آتی بات؟ قرآن نے جناب عیسیٰ کی مثال دی۔ بچپنے میں صاحب منصب الہی ہو جانا، نہیں مانتے آپ؟ قرآن مجید نے جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ کی مثالیں دی ہیں۔ جو چیزیں مختلف فی ہو سکتی تھیں، ان تمام چیزوں کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اور احیاء موتا، مردوں کو زندہ کرنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی یہ معجزہ موجود ہے۔ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین، تمام اماموں کی زندگیوں میں معجزے موجود ہیں۔ تمام معصومین کی زندگیوں میں یہ معجزے موجود ہیں۔ اور مجھے یاد ہے اچھی طرح، اسی ممبر سے میں ذکر کر چکا ہوں، آج اسی ذکر پر گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ جب ہم پیغمبر اسلام یا امیر المومنین علیہ السلام کے مردے کو زندہ کر دینے کا تذکرہ کرتے ہیں، تو دوسرے کیا اپنے حیرت سے دیکھتے ہیں۔ اور بعض کی بات میں آپ سے کیا کہوں، مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے 20ویں صدی کے آخر میں پیدا ہو کے۔ اور مسلسل غلطی کیے جا رہا ہوں 21ویں صدی میں جی کے۔ میں کیا بتاؤں آج کل بد اعتقادی کہاں تک پھیل گئی۔ بعض حضرات وہ جو خود لیکچرز دیتے ہیں، خود ذاکری کرتے ہیں، ممبر پہ آتے ہیں، وہ مجھ سے کہتے ہیں یہ آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ اب اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ خود صاحب ممبر ہیں اور مجھ سے تنہائی میں کہتے ہیں یہ آپ کیا پڑھ کے چلے آتے ہیں؟ آپ کو یقین ہے؟
خدا کی قسم مجھے یقین ہے، جس چیز پہ مجھے یقین نہیں ہوتا 100% اسے میں ممبر سے نہیں کہتا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں پیغمبر اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس سے زیادہ کیا ہوگا، میں کیا عرض کروں، میں وہ خط بڑے احتیاط سے رکھے ہوئے ہیں۔ لکھنؤ گیا مجلس پڑھنے، تو ایک صاحب کا خط آیا میرے پاس کہ پہلے ہی سے عوام جاہل ہیں اور مولویوں کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے، آپ ممبر کی سطح بلند کر کے اور مشکل کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ خط ہے میرے پاس، آپ یہ علمی مطالب و مسائل چھیڑ کر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مجھے نصیحت تھی کہ ذرا اپنا معیار گرائیے، اردو بھی وہ بولیے جو سڑک کے لوگ بولتے ہیں، اور مجلسیں بھی بس وہی پڑھتے رہیے جو ہم سناتے رہتے ہیں، وہی آپ سناتے رہیے۔ ہمارے نجم الحسن جعفری صاحب کہتے ہیں کہ طوطا مینا کی کہانی سناتے رہیے۔ آپ سوچیں میرے دل پہ کیا گزرے گی جب ایک صاحب ممبر یہ کہے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں۔ میں ایک مثال عرض کروں، کئی برس پہلے شکاگو گیا، شکاگو میں 3 مجلسیں پڑھی میں نے، تینوں مجلسیں آیت تطہیر کو عنوان قرار دے کے پڑھی۔ اس کے بعد ایک صاحب مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا آپ نے کیا پڑھا، بہت بزرگ ہیں مجھ سے۔ میں نے کہا آیت تطہیر پہ 3 مجلسیں پڑھی۔ کہا ارے بھائی یہ اب آپ نئے دور کے ہیں اور نئی فکر ہے ماشاءاللہ آپ کی، گھسے پٹے موضوعات پر آپ کیا مجلسیں پڑھیں۔ میرا جملہ نہیں، میں نقل کر رہا ہوں عبرت کے لیے، عبرت کے لیے۔ مطلب اس دور میں صرف راکٹ اور سیٹلائٹ اور ٹی وی اور ایٹامک انرجی اور ریلیٹیوٹی تھیوری یہ سب بھی پڑھتا ہوں میں، ایسا تو نہیں، اور شاید مجھ سے زیادہ کسی نے ریلیٹیوٹی تھیوری کو ممبر سے نہیں ڈسکس کیا ہوگا۔ جتنی محنت میں نے اس تھیوری پہ کی ہے اپنی طالب علمی کے زمانے میں شاید کسی نے کی ہو، لیکن وہ مجھے نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ ریلیٹیوٹی کی تھیوری وغیرہ وغیرہ مثلا یہ سب پڑھا کیجئے۔ یہ اولاً قرآن مجید کے کسی حرف کے لیے بھی کہنا کہ یہ فرسودہ ہو چکا ہے۔ خیر، آج بالکل مزاج بدل گیا، میری گفتگو کا اور لہجہ بھی بدل گیا۔ اب معجزات پہ آپ معجزات، کیا واقعی حضرت علی نے ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہو گیا؟ خدا کی قسم، قرآن کی قسم ایسا ہوا۔ اور سورہ بقرہ میں مثال میں پیش کر چکا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ گائے کا قصہ، گائے کے قصے میں کیا ہے؟ ارے گائے کے قصے میں بہت کچھ ہے۔ اللہ قصہ کہانی یوں ہی نہیں سناتا۔ آپ اسکول میں بچوں کو کہانی یوں ہی نہیں سناتے، ایسے ہی سناتے ہیں اسٹوری، کوئی نہ کوئی مورل اس میں ہوتا ہے۔ تو اللہ اگر کوئی قصہ کوئی واقعہ بیان کرے گا اور قیامت تک باقی رہنے والی کتاب میں، تو اس میں کوئی سبب ہوگا۔ کوئی قتل ہو گیا اور قاتل کو چھپانے کے لیے اختلاف پیدا کر دیا گیا، قرآنی قصہ ہے، آپ کے سامنے پہلے پڑھ چکا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان سے کہو گائے ذبح کریں، ایک مخصوص گائے، اس کی وہ رد و قدا ہوئی، صاحب رد و قد ہوئی، کون سی رائے، کس رنگ کی گائے، کتنی بڑی گائے، کیا خصوصیتیں ہیں اس کی، وہ سب بار بار آئے جناب موسیٰ بار بار بیان کرتے رہے۔ بالآخر مجبور ہو کر انہوں نے گائے ذبح کی۔ کیا کہا؟ اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے اس مردے کو مارو، فضرب، مارو۔ وہ جی اٹھا اللہ کے حکم سے۔ ایک ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا کسی میت کو مار دیا جائے،
یا چھلا دیا جائے یا مس کر دیا جائے تو وہ زندہ ہو سکتی ہے، اور اللہ کا زندہ ولی علی ابن ابی طالب اگر کسی میت کو ٹھوکر مار دے تو وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی منطق سیکھیے، قرآن کی حکمت سیکھیے۔ اگر حکمت قرآنی اور منطق قرآنی اور فلسفہ قرآنی تک آپ پہنچ جائیں گے تو پھر یہ چیزیں شک و شبہے کی حد سے بلند ہو جائیں گی۔ معجزات برحق ہیں۔ جو بھی معجزے میں گزارش کرتا ہوں، امام نے ضمیریں بدل دیں، مرد کو عورت کے ضمیر سے پکارا، وہ عورت ہو گیا۔ سچ ہے یہ، مجھے یقین ہے، اس لیے ممبر سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ سرجن بیٹھے ہیں ہاسپٹل میں، سرجری کر کے جنس تبدیل کرتے ہیں۔ میں نے مثال دی تھی صورت اور مادے کی، عصا کی صورت سلب کرتا ہے معصوم اور اژدہے کی صورت عطا کرتا ہے معصوم۔ اس کے لیے کسی لیب میں نہیں جاتا ہے وہ۔ توجہ فرمائیں، جناب موسیٰ اتنی فرصت نہیں ہے انہیں کہ وہ اپنے عصا کو لے جائیں لیب میں اور اس میں روح پھونکیں اور اسے اژدہا بنا کے لائیں، نہیں، وہیں کن فیکون۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کن فیکون سے کام لیتا ہے، اسی طرح اللہ کے بندے بسم اللہ سے کام لیتے ہیں، بإذن اللہ و بسم اللہ، بإذن اللہ و باسم اللہ۔ اب یہاں پر بس ٹھہر کے ایک جملہ کہہ دوں اور دعا۔ ہم اور آپ اگر گفتگو کریں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے قطع نظر اس دقیق فلسفیانہ اور عرفانی بحث کے جہاں ہر شے مظہر اسم الہی ہے، لیکن ہماری آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن محمد واقعاً اسم اعظم الہی ہیں، علی اسم اعظم الہی ہیں، اور جب ہم کام کرتے ہیں بسم اللہ کہہ کر، تو جو خود اسم اللہ ہے، جو صاحب اذن ہے پہلے سے، اسے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھوکر مار دیں علی تو مردہ زندہ ہو جائے۔ اور یہ معجزے تمام معصومین کی زندگیوں میں ملیں گے آپ کو۔ جس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اسی طرح محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ان کی ذریت میں ہونے والے معصومین مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور ان کا توسل آج بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ توسل درست ہو، بشرطے کہ توسل درست ہو۔ اس لیے کہ ابھی ایک حجت خدا زندہ ہے، موجود ہے، قائم ہے، اسم اعظم الہی موجود ہے۔ پروردگار اپنے اسم اعظم الہی کو اذن ظہور عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے برکات سے متبرک ہونے کے مواقع عطا فرمائے۔ پروردگار نور الہی سے ہماری زندگیوں کو منور فرما، نور توحید سے ہمارے سینوں کو منور فرما۔ پروردگار نور ختم نبوت سے تمام عالم کو منور فرما۔ پروردگار نور قرآن سے ہماری آنکھوں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہماری روحوں کو منور فرما۔ پروردگار ببرکت بسم اللہ ہمیں اسم اللہ تک پہنچا دے۔ معبود اپنے ولی آخر کے ہاتھوں سے اپنی رأفت و رحمت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا